أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. یہ کرسی دادا کو دے دو، یہ والی دے دو، یہ والی دے دو، دادا کو دے دو، دادا کرسی تک ہے تو الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام دوستو، جی ہمارا یہاں ایک مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ کسی کہتے ہیں کہ ایک یاد دہانی ہے کہ بھئی ہم لوگ نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر بھی اٹھنا ہے اور اپنے کیے ہوئے کو اللہ جل جلالہ کو اس کا جو ہے نا جواب بھی دینا ہے۔ تو یہاں مجلس ذکر سے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے تاکہ جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ہم کمی کوتاہی نہ کریں۔ خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہوگی اللہ کے ہاں بندہ مجرم بن کے وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ خدا نخواستہ کسی کو اللہ کے ہاں مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اب نہ جہنم میں جیے گا اور نہ مرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان کی حالت میں پیش کیا جائے کہ یہ مومن تھا تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے بہت بڑے درجے ہیں۔ تو اس لیے دنیا، ہمارے حضرت جی فرماتے دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اب دنیا میں کوئی کام کرے گا تب جا کے جنت میں آرام کرے گا،
اس لیے حضرت جی نے فرمایا بھائی جو دنیا میں سوتا ہے قبر میں اس کو جاگنا پڑے گا. دنیا میں جاگ کے زندگی گزار رہے، اللہ کو راضی کرنے کا سارا تک پروگرام بنا رہے، پھر قبر میں جا کے سوئے گا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے قبر میں ایسی زندگی گزرے گی ایمان والے کی جیسے فجر کی 2 رکعت. فجر کی 2 رکعت ہم مختصر پڑھتے ہیں، ایسے ہی بس جو ہی آنکھ بند کرے گا تو کہنے والا آ کے کہے گا بھائی اٹھ قیامت ہو گئی. اور مجرم ہوگا تو بس استاد اب مشکل صعوبتیں جھیلتے رہو. اس لیے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی بھی توفیق دے. اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ منع کیا سننا سمنا، عقل مند دانا سمجھدار ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، موت کو زیادہ یاد کرے، وہ اکثرہم استعدادا للموت، جو موت کی تیاری کرے. ایک جگہ فرمایا اکثرو حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو. یہ ہم کیوں لمبے لمبے پلان بنا رہے؟ اس لیے کہ موت کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہمارا. اس لیے ہمارے مجلس میں شروع میں ختم خواجگان ہوتا ہے، اسی کی برکت سے پھر اب بات چلاتے آگے. تو اب ختم خواجگان، یہ صرف ختم خواجگان اس لیے نہ پڑھے ہم لوگ، اپنی تمام حاجات ضروریات بیچ میں رکھ کے. سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. فرضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو شوق ذوق سے پیار محبت سے پڑھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله أكبر كبيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے نا ہمیں قبر کا، آخرت کا، حشر کا اس کی فکر بھی لگ جائے، اس کی تیاری بھی نصیب ہو جائے. اس لیے اب تھوڑی دیر پہلے بھی کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سمجھدار من اکیس الناس ومن احزم الناس، سمجھدار، عقل مند، دانا، بینا کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم ذکر للموت، جو موت کا تذکرہ کثرت سے کرے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور موت کے لیے کثرت سے تیاری کرے. تو یہ عقل مند ہے. اولئک الاکیاس، آپ نے فرمایا ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہ دنیا کی عزتیں بھی لے گئے، آخرت کی کرامتیں بھی لے گئے. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں قبر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیں. ہمارا مجلس اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ جاگ آ جائے، سو کے جا رہے. ایک مرتبہ ہم وہ 7 مہینے کی جماعت میں جا رہے تھے تو ایک دوست کی وصولی کے لیے گئے تھے. اس کے بارے میں پتہ چلا یہ ایسا اللہ کا ولی ہے، موٹر سائیکل پہ بھی 2-3 منٹ سو کے سفر کر رہا ہوتا. ایسے قوم سوئی ہوئی ہے موٹر سائیکل کے اوپر 2-3 منٹ آنکھیں بند کے بجا رہے. کہہ رہے جب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سیدھے ہی روڈ ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بندے کو موت آتی ہے، خدا نخواستہ آخرت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو بس سیدھا جہنم میں. اس لیے یہاں یہ مجلس میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیسے ہم لوگ جاگ جائیں. اب ہماری ناقدریاں ہیں. دیکھو ہمارے یہاں میسیج بھی ہوتا ہے، پھر فون بھی کیے جاتے ہیں کہ بھئی مجلس ہوتی ہیں. اس میں بھی ایک ساتھی نے کہا جی وہ سودا لے رہا ہوں اور وہ یہ ہیں، مثال ایسے کئی بہانے. اب وہاں پنڈی میں ہوتے تو حضرت کے پاس، تو حضرت نے کہا یہی نفس و شیطان بہانے بھی یاد دلاتا ہے. اب جان چھوڑانے کا کیا بہانے کیا جائے تو وہ بہانے، اور پھر کہا یہی نفس و شیطان جہنم میں بھی لے کے جائیں گے. اور پھر جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو قرآن نے کہا وقال الشیطان لما قضی الامر، قرآن عظیم الشان نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ سب میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میں تمہارے اوپر کوئی بچہ توڑی تھا کہ تمہیں کہا تھا کہ بھئی گناہ کرو آ جاؤ. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا، تم میرے اشارے سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے. پھر شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم لوگوں نے میری بات کیوں مانی. تو آج اس لیے مجالس میں تو یہی ہوتا ہے بھئی ہم جاگ جائیں. اب ہمارے ساتھی وہ چھوٹے چھوٹے تقاضے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کہتے جی پریشانی ہے. تو پریشانیاں تو ایسے ختم نہیں ہوتی. گھر بیٹھے بیٹھے جی ایک بندہ گھر بیٹھا رہے کہ جی میں بیمار ہوں، بس اللہ گھر میں ٹھیک کر دے. وہ ضرور دوا لے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تشخیص ہوگی
پھر اللہ پاک فضل فرما دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اس جو نا قدردانی بھی نصیب فرمائے۔ قرآن میں کیا کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ میرے بندوں نے جیسے میرا قدر تھا ویسے قدر نہ کیا۔ اور اللہ پاک کوئی انسانی شکل میں تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی انسان ہے اس کی تعظیم کی جائے۔ یہی اللہ کا قرآن ہے، یہی اللہ کا دین ہے، تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، مجلس ذکر ہے، مشائخ کے پاس آنا جانا، یہی اللہ کی قدردانی ہے۔ قدردانی اور ناقدری یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں جو نا قدردانی نصیب فرمایا۔ قرآن میں بڑا عجیب ایک پارہ ختم ہو رہا ہے، 5واں پارہ، کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا ہوا کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار و ایمان والے بنو۔ جب تم ایمان والے بنو، شکر گزار بنو، تو اللہ نے کہا مجھے کیا ہوا میں تمہیں عذاب دوں۔ وکان اللہ شاکرا علیم، اللہ نے فرمایا میں بڑا قدردان ہوں، جاننے والا ہوں تمہارے اعمال کو، لیکن ہم ناقدر ہیں۔ اس لیے تو نسبت کا نور، یقین کرو ہم پنڈی جاتے تھے تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا مولانا مجھے نظر نہیں آ رہا کسی کو کچھ دوں۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، یہ سلسلہ نقشبندیہ مبارکہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ کندی شریف میں میاں والی میں ان کی خانقاہ ہیں اب بھی۔ ان کے پوری زندگی میں ان کے 4 خلفاء بنے، 4 خلفاء پوری زندگی میں 4 خلفاء۔ ان کے بیٹوں کو حضرت نے اپنی زندگی میں ان کو اجازت خلافت نہیں کی، اور فرماتے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں ان کو کچھ دوں۔ تو یہی ہماری ناقدریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھی، ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دن بدن گر رہے ہیں۔ ناقدری ہیں، اعراض کی شکل و صورت ہے۔ قرآن نے بڑا عجیب کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے دین سے اعراض کرے زندگی تنگ کر دوں گا۔ اس لیے ہم پریشان ہیں آج۔ تو اچھا موجود جو ہیں اس کی قدردانی نہیں کرتے، بعد میں پھر کہتے یہ ہوگا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھائی اللہ پاک ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ تو یہ مجالس ہمارے یہاں کوئی ساتھیوں کو جمع کرنا یہ کوئی خاص پروگرام نہیں۔ الحمدللہ ہم کیا ذکر کریں گے، صبح سے الحمدللہ 7:30 سے لے کے اب مغرب کے اذان تک یہاں قال اللہ قال رسول اللہ پڑھا گئے۔ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، تجوید، ناظرہ، حفظ۔ ہم کیا ذکر کریں گے، ہمارا تو مذاکرہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے تقاضوں کی وجہ سے ہمارے ساتھی جو ہے نا غفلت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت یہاں تشریف لائے تھے، وہ حضرت حبیب اللہ صاحب، شیخ العزیز صاحب، سن رہے ہو نا، آرام فرما رہے ہو؟ اچھا، تو حضرت یہاں تشریف رکھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، تو ہمارے یہاں ایک ہمسائے مدرسے کا وہ آئے تو پاس بیٹھے، تو کہا کہ جی ہم تو بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم تو حضرت حبیب اللہ صاحب نے ایسے سر ہلائے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، بڑے لوگ تو جنگ میں ہیں، وہاں جا کے ان کی سنو۔ آپ یقین کرو 1 منٹ کے لیے بھی پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی انہوں نے، کیونکہ تو بڑے لوگوں کی بیانات، حال یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے بیان سن کے قیامت کے دن اپنے اوپر کیوں دین کو اور قرآن شریعت کو حجت بنا رہے ہو، خلاف اپنے خلاف۔ وہ داڑھی اس کی بڑھتی نہیں ہے، سفید ریش ہے، اور کہہ رہے ہم تو بڑے لوگوں کو بیان سن کے کیا کرنا ہے تمہیں۔ تو اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اپنے مشائخ کی۔ یہ جو ہمارے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ یقین کرو یہ ہم ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ پنڈی سے فون اکثر آتا تھا، تو حضرت کہتے بھائی ہم لوگ آپ لوگوں کو جگانے فون کرتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، جو نسبت کا نور ہے کچھ تمہارے سینوں میں دلوں میں چلا جائے، جہنم سے بچ جاؤ، قبر سے بچ جاؤ۔ تو یہی ہوا، ہماری مجلس بھی انہی کی ایک کڑی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ حضرت مفتی سیف الرحمن صاحب کا بیان ہوگا، تو جاگ کے سنیں ہم لوگ، سونے کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کو لمبی رات ہیں، جاگ کے سنیں۔ یہ
ان کو ہم نے آج دعوت دی تھی. میں نے اپنے ساتھیوں کو بھرپور دعوت دی تھی، لیکن کوئی ساتھی کہہ رہا تھا یہ کام ہے، کوئی ساتھی یہ آج آ رہا ہوں، اب پہنچ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے انشاءاللہ یہ بھی حضرت کے ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی بھی خلیفہ ہیں، اور اپنے یہاں شوڈاگو بابا جی صاحب ہیں ان کے بھی خلیفہ ہیں ماشاءاللہ کئی جگہوں سے ان کو. تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، مہمان آئے تو ہمیں زیادہ چاہیے کہ ہم تو توجہ دیں، یہاں سے بات سنیں. آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، استاد نہ سمجھے. محتاج کی اصلاح ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہیں، استاد کی کہاں ہوتی. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، بیانات تو آپ نے بہت سنے بھی ہوں گے اور لوگ کرتے بھی ہیں. یہ ہمارا آپس کا یہ مذاکرے ہوتے ہیں، اور بیانات ماشاءاللہ ہمارے بڑے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے پیر محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیانات کو ہم سنتے ہیں خود بھی، اور یہ ہم آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں تو اس کو ہم مذاکرہ کہتے ہیں. تو حضرت جی عبدالواحد جان صاحب نے آج دعوت دی تھی، تو حکم تھا، اس کو ٹال نہیں سکتے تھے. تو آج ہی انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ مہر بھی پلے پڑ جائے اور آپ لوگ بھی عمل کی نیت سے سن لیں. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات جب تخلیق فرمائی اور اس کے اندر انسان کو پیدا فرمایا، تو اس انسان کے دنیا میں بھیجنے کا جو ہے وہ مقصد بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تفسیر جلالین میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ الا لیعبدون اے لیعرفون، کہ یہ میری معرفت حاصل کر کے اس طرح جو ہے میری عبادت کریں. تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے یہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یا کوئی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، تو تمام کی تمام جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت انسان کی خدمت میں لگا دیا. ہم نظر دوڑائیں تو جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دریائے ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، جتنے بھی حشرات الارض ہے، جانور ہے، جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ انسان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ خدمت میں ہے. اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، مثال کے طور پر فرشتے، ملائکہ، کرام الکاتبین، یہ چیزیں یہ ہمارے مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں. تو مقصد دنیا میں آنے کا اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ
کہ میں نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا۔ اب دنیا میں جب بھیجا تو ایک مقررہ وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک وقت مقرر کیا، ایک معین وقت کے لیے بھیجا، مقصد بتا دیا، اور وقت ایک مقرر ہے، اس وقت کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیا، ہم سے مخفی رکھا گیا۔ اور یہ اس لیے مخفی رکھا گیا کہ اللہ جل شانہ ہمارے امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح نے جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف اس نے لوٹ کر کے آنا ہے۔ اور لوٹ کر کے جب وہ آئے گا تو یہاں پر کس لیے آئے گا؟ اس کے ساتھ جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور اس کے اعمال کا وہ جزا اور سزا کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو زندگی کے ساتھ جو ہے موت، یہ اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ جل شانہ بڑی بابرکت ذات ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جل شانہ فرمانے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ میں آزماؤں کہ آپ میں سے کون بہترین عمل کے ساتھ میرے پاس لوٹ کر کے آتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اس میں ہم بطور امتحان کے بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں اپنا پرچہ بھی دیا گیا ہے ہاتھ میں کہ اس پرچے کو آپ نے حل کر کے آنا ہے، آخرت میں وہ چیزوں کا جواب دینا ہے۔ یہ عجیب امتحان ہے دنیا کے امتحان کے برعکس، کہ ہمیں جو دنیا میں جو امتحان کا پرچہ دیا جاتا ہے اس کے سوالات نہیں بتائے جاتے ہیں۔ آخرت کا جو پرچہ ہے وہ ہمیں ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پر الدنیا مزرع الآخرہ، او کما قال کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی، یہ ایسا ہے کہ جو یہاں پر کچھ بوئے گا، کھیتی باڑی ہے، یہاں یہ آخرت کی کھیتی باڑی ہے، جو یہاں بوئے گا وہاں پر وہ کل کو کاٹے گا۔ یہاں جتنا بھی اعمال کریں گے تو اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ ہمیں آخرت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہے ہم سے چھپایا گیا ہے، کسی کا 10 سال، 15 سال، 20، 25، 30، 60، 70، 100، 120، بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے آنا ہی ہے۔ اس بات کو تمام لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ دہری ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس بات کو، اس حقیقت کو وہ مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ موت کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جو بھیجا اپنی معرفت کے لیے، تو اللہ جل شانہ بڑے کریم ذات ہیں، اور اللہ نے یہ حجت تام کرنے کے لیے کہ کل کو یہ حضرت انسان میرے پاس آ کر کے یہ حجت پیش نہ کرے کہ الہی آپ کی معرفت تو ہمیں نہیں تھی، ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس حجت کو تام کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اللہ کی خالقیت کو، مالکیت کو، رزاقیت کو، کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی رازق ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تمام انبیاء، اور تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے۔ جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور آئندہ کے لیے جو قیامت تک ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس اللہ نے اس حجت کو تام کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہر زمانے میں
جو نبی آتے رہے ہیں ان کی جن لوگوں نے پیروی کی، ان کی بات کو مانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، تو اس دنیا میں کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ جنہوں نے احکام سے روگردانی کی، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ گزشتہ اقوام کے واقعات ذکر فرمائے تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت پکڑ لیں کہ فرعون کا اور حامان کا، قارون کا، اور اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا، ان تمام اقوام کے جو ہے واقعات اللہ جل شانہ نے ہماری عبرت کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ تو ہم اگر قرآن کے پاک کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس سے ہم عبرت حاصل کر لیں تو اس دنیا میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ تو میرے بھائی، اللہ جل شانہ جو ہے اب کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کو ہم نے اس قلیل مدت میں راضی کرنا ہے جس کی جتنی عمر ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی۔ اگر تو یہ پتہ ہوتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہمیں موت آئے گی تو ہر کوئی جو ہے موت سے 1-2 دن پہلے تک عیش آرام کی زندگی گزارتا اور موت سے 1-2 دن پہلے توبہ طائب ہو جاتا، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب له کما قال علیہ السلام۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ توبہ طائب ہو جاتا اور بس گناہوں کو معاف کروا دیتا، لیکن اس میں اللہ جل شانہ کی حکمت ہے کہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، کس وقت ہمیں موت نے آ لینا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کہاں پر موت آ رہی ہے۔ توبہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، توبے کا ہمیں وقت ملتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ چلو توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے اور جو زندگی ہم نے گزارنی گزار لے، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اب یقین کریں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ موت کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے، آپ کے کیا تصورات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت میں صبح کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں شام کر لوں گا۔ دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں نماز کی نیت پڑھتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز کو ختم کر سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف میں سلام پھیر لوں گا۔ تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، وقت اس کا مقرر ہے لیکن وہ ہم سے مخفی رکھا گیا ہے۔ تو اس قلیل وقت میں میرے بھائیوں اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بڑے کریم ہے، بہت کریم ہے، اور خصوصی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو بڑے ہی کرم والے معاملے فرما رہے ہیں، بڑی ہی جو ہے انعاماتوں کی بارش فرما رہے ہیں کہ فرمائے کہ اس امت کی 2 رکعت نماز کی جو ہے نفل نماز کی وہ ثواب جو کتنی ہوں گی، کہ لیلۃ القدر کی نماز، ایک رات کی نماز جو ہے 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اللہ کو ہم نے کیسے پانا ہے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ جل شانہ نے اپنی راضی ہونا بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تیری اتباع کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ محبت کرنے لگے گا اور تمہارے لیے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ جل شانہ کسی سے محبت کرے گا تو پھر کیا بات ہوگی؟ ایک تو ہے نا کسی کو ایک چیز، ایک بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس چیز اچھا لگتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اور جب وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور وہ بندے کے ساتھ محبت کرے پھر کیا بات ہے؟ اور وہ محبت کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اتباع میں اللہ کی محبت چلے. ہم 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ سامنے رکھیں گے، ماڈل نمونہ سامنے رکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان کے احکامات پر، احادیث پر، سنت کے اوپر ہم عمل کریں گے. آپ یقین کریں اللہ ہم سے بالکل 100% راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا میں راضی ہوں گا اگر یہ لوگ تیری اتباع کریں گے. ایک اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بتا دیا. پھر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو آپ اللہ سے ڈرے، تقوی کو اختیار کریں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. وکونوا مع الصادقین. اب اس کے اوپر بڑی بحث ہے، وقت مختصر ہے، اتنی لمبی بحث نہیں کر سکتے. مختصراً بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک صحابی آیا اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہے. کیا ہے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، کما قال علیہ السلام، کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو اس کے ساتھ محبت رکھے گا. تو میرے بھائیو اس دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے. رحمان بابا کا ایک پشتو میں شعر ہے پصحبت د صلحاء بسر زرش، پصحبت د صلحاء بسر زرش کئی لوٹا ہو یا گٹھا دسادی. نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھ کر تم سونا بن جاؤ گے، چاہے تم کھیت کی پڑی ہوئی مٹی ہو یا پتھر کا ٹکڑا ہو، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو سونا بن جاؤ گے. تو میرے بھائیو ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اس پرفتن دور میں ہمیں ایسے مشائخ کا جو ہے وہ ساتھ نصیب کیا، ایسے مشائخ کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے دنیا میں مانے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ دنیا میں مانے ہوئے ہیں جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تصوف کے بادشاہ فی الوقت فی زمانہ. اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے آپ یقین کریں کہ اس نعمت کا پتہ جو ہے وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، جب بندے کو موت آتی ہے. اور دیکھیے یہاں پر جو بیت کے کلمات جو پڑھتا ہے اور جو بیت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس بیت کے کلمات کے پڑھنے کے ساتھ اس کے دل میں جو ہے 0 واٹ کا بلب روشن ہو جاتا ہے. اب یہ آدمی کی اپنی کوشش پر ہے، اپنی اس کی ریاضت پر ہے، اپنے مجاہدے کے اوپر ہے کہ اس کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے. اب اس کو بڑھاتا ہے، وہ 0 واٹ کا بلب جو ہے وہ 10 واٹ کا بنتا ہے، 20 کا 25 کا 30 کا 40 کا 60 کا 100 کا 500 واٹ کا بلب بن جاتا ہے. اور اگر کوئی دوسری طرف محنت نہیں کرتا، بیت ہوا ہے، تو صرف یہ بیت ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گی. یہ 0 واٹ کا بلب یہ اس کے دل میں جو ہے روشنی کرتا رہے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اس بیت کی وجہ سے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا.
تو میرے بھائیوں ہم اس بات پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس بات کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کریں گے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اس کو بڑھاؤں گا۔ ہمیں اس بات پر شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، یہ انعام اللہ نے ہمارے اوپر کیا۔ ہم اس کے اوپر ہم روزانہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کسی نے ابھی تک جو ہے نا اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہوگا، لیکن کسی نے اس بات کے لیے شکرانے کے نفل نہیں ادا کیے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے بھائیو اس نعمت کے اوپر بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت ایسے مشائخ کے ساتھ رکھی ہے۔ تو میرے بھائی یہ زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے شیخ کی طرف جو ہے رجوع کرنا بڑا ضروری ہے، اور شیخ کی مثال جب کامل شیخ ہو، پابند شریعت ہو، طریقت والا شیخ، تو اس کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔ وہ ایسے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے خود، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو وہ اپنے علاج خود نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ جب آدمی خود بیمار ہوتا ہے، اگر تو وہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن، اپنی طرف سے دوائیاں کھاتا ہے، تو اپنی طرف سے دوائیاں کھاتے کھاتے پتہ نہیں کیا بن جائے گا، وہ کون سی دوائی اس کے لیے اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے۔ وہ صرف میڈیکیشن کرے گا تو اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس پراپر مستند ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ اس کو علاج بتائے گا، اس کو پرہیز بتائے گا۔ تو بالکل اسی طرح روحانی علاج کے لیے، روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہمیں ایک مستند شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر جب ہم رابطہ کرتے ہیں، نسبت قائم کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، اپنی ساری بیماری اس کو بیان کرتا ہے، اگر وہ بیماری چھپائے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ بیمار کا ہوگا نا۔ ڈاکٹر تو اس کو پھر دوائی نہیں لکھے گا۔ جب وہ اپنی بیماری پوری من و عن بیان کرے گا تو ڈاکٹر اس کے مطابق اس کو علاج بتائے گا، اور اس کا نسخہ لکھے گا، اور اس کو جو ہے پرہیز بتائے گا۔ اسی طرح جب ہماری نسبت شیخ سے قائم ہو جائے تو پھر ہم شیخ کے پاس جا کر کے اپنا سب کچھ، آپ یقین کریں ہم مشائخ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب ذرا بھی کچھ خیال بھی آیا گناہ کرنے کا، یا کوئی ایسی بات ہوئی، فوراً فٹافٹ جو ہے اپنے شیخ سے رابطہ کیا اور اس کو پورے احوال سے احاطہ کیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے پھر کہ شیخ جو ہے توجہ کرتا ہے اور اس کو علاج بتاتا ہے۔ شیخ توجہ کرتا ہے اور علاج بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ماشاءاللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے آرام سے، تحمل سے، بڑے اس کی بات سنی، پھر اس کو فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی ماں سے کوئی زنا کرے؟ اس سے مفہوم ہے وہ کا الفاظ، میرے خیال میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم ایسا ہے۔ پھر وہ پورے بیان کیے تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر لگایا تو اس کے دل سے وہ چیز نکل گئی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، آپ کسی کو اپنی بیماری بتائیں گے تو انشاءاللہ بیماری کا علاج ہوگا۔ تو شیخ کو اپنی ایک تو یہ بات میرے بھائی کہ شیخ کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جائے تو اس کو اپنی پورے احوال سے باخبر کرنا ہے۔ جو شیخ معمولات بتائیں، وہ معمولات کے اوپر جو ہے باقاعدگی سے عمل کرنا ہے۔ اور خاص کر ہمارے جو نقشبندی مجددی کے جو سالکین ہیں ماشاءاللہ، تو اوراد وغیرہ تو پورے سارے کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں کمی کرتے ہیں، اور وہ ہے مراقبہ کی کمی۔
حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے باقاعدہ ایک اس کے اوپر کئی دفعہ بیان فرمائے ہیں، اور انہوں نے ان کے نوٹس بھی ہیں ان کے اوپر، کہ مراقبہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی اینٹی بائیوٹک کی مانند ہے علاج کے لیے، کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، اگر آپ اس کو طاقت کی دوائیاں دیں تو اس کی بیماری دور نہیں ہوگی، کہ جب تک کہ وہ اینٹی بائیوٹک نہیں کھائے گا۔ اور اینٹی بائیوٹک بھی ایسے کھائے کہ جب اس کو کہیں گے کہ بھائی 500 ملی گرام کی گولی آپ نے صبح کھانی ہے اور شام کو کھانی ہے، اب اگر وہ 500 ملی گرام کی گولی جو ہے وہ ایک دفعہ ایک وقت میں کھائے یا ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن کھائے تو پھر علاج تو نہیں ہوگا نا۔ تو جس طرح وہ حضرت جی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جس طرح آپ کو دوائی بتا دے اور جتنی مقدار بتا دے اور جو اوقات بتاتے اسی کے مطابق جو ہے تو آپ کھائیں گے تو تب وہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے اوراد اور اپنے خاص کر مراقبہ کے اوپر توجہ دیں، اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ میں رہیں، شیخ کو اپنے احوال سے آگاہ کرتے رہیں، جو بھی احوال ہے وہ کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائیوں ایک اور بڑی ضروری بات ہے، وہ ایسے ہے کہ ہمارے بڑے حضرت جی دامت برکاتہم اللہ علیہ، پیر رفقان احمد دامت برکاتہم اللہ علیہ، انہوں نے شیخ کے آداب وہ لکھے ہیں، اور اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے بار بار۔ ہمارے پیر محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، انہوں نے بھی شیخ کی ضرورت اور اہمیت اور ان کے آداب وہ لکھے ہیں۔ مختصراً آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی سے لا علمی میں بے ادبی ہو جاتی ہے، لا علمی سے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے اور یا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے شیخ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی بے ادبی کرتا ہے تو اس کو فیض بالکل نہیں مل سکتا۔ اب سب سے بڑا ادب جو یہ ہے کہ شیخ جو چیزیں بتائیں اس کے اوپر اسی طرح عمل کرے۔ اب سب سے بڑی بے ادبی تو یہ ہے نا کہ جب آدمی بیت ہو جاتے ہیں اور وہ شیخ اس کو طریقے بتاتے ہیں، اور وہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، وہ نسخہ لے کر کے جیب میں رکھ دیتا ہے، اور پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی میں تو بیماری میں افاقہ نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو میں نے دوائی بتائی تھی، کہتے ہیں جی وہ پرچی تو میرے جیب میں پڑی ہے۔ تو پرچی جیب میں رکھنے سے تو علاج نہیں ہوگا نا، اس کے اوپر عمل کرنے سے، وہ دوائی کھانے سے علاج ہوگا۔ تو اس طرح جو حضرات جو مشائخ طریقے بتاتے ہیں، جو اوراد دیتے ہیں، جو وظائف دیتے ہیں، جو اسباق دیتے ہیں، اس کو کرنا ہے، باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اپنے شیخ کو مطلع کر دیں کہ حضرت مجھ سے یہ کام ایسا نہیں ہو رہا، وہ آپ کے حوال پوچھے گا۔ ہو سکتے بعض دفعہ ہم سے ایسی گناہیں سرزد ہوتی ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ایسے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیخ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا اور شیخ کی طرف دیکھنا کہ کس عمل سے میرا جو ہے شیخ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ اور دیکھیں شیخ کی نظر جو ہے وہ مرید کے جیب کے اوپر نہیں ہوتی ہے، شیخ کی نظر جو ہے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ اپنی جیبیں جو ہے یہاں سے ہٹاؤ، کہ ہماری نظر جو ہے تمہاری جیب کے اوپر نہیں پڑے، تمہارے دل کے اوپر۔ ہمارے مشائخ کی نظریں مرید کے دل کے اوپر ہوتی ہے، جیبوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس دل کو جو ہے ہمارے حضرت دامت برکات فرماتے ہیں کہ ہمارا کام دل کے ساتھ ہے، دل کے اوپر کام کرنا، کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع اس میں بڑھ جائے۔ تو یہ ہوگا صحبت سے، جب آپ لوگ جتنے بھی شیخ مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے، یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، سچی بات کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ اس انعام سے نوازا ہے۔ اب یقین کریں کہ جو تصوف سے شغف رکھتے ہیں، ان کو کچھ تھوڑا بہت وہ ہے شد بدھ ہے، تو کتنے دور سفر کر کے جاتے ہیں، کتنے دور جو ہے اپنے مشائخ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہم اپنے مشائخ کی جو ہے ناقدری نہیں کرنی،
ان کی جو ہے ادب کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصراً بات اپنے اس کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے عبادات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع سے، اور اللہ کی عبادت کر کے، اور حقوق اللہ جو اللہ جل شانہ کے اوامر ہیں، اوامر الہی کو اس کو مان کر، نواہی سے اپنے آپ کو بچا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جو طریقہ انہوں نے بتایا زندگی گزارنے کا، اس کے اوپر زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 ہو گیا، میرے ذہن میں بار بار اللہ جل شانہ یہ بات ڈالتا ہے کہ میں جہاں بھی بات کرتا ہوں یہ بات لازمی کرتا ہوں، لازمی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ تو اللہ جل شانہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے اپنے حقوق، لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ جب تک اس بندے نے معاف نہیں کیے ہوں گے تو یہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اس میں حقوق العباد میں سب سے اول حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا جو حق ہے اور بڑا جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ جل شانہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ لوگ عبادت نہیں کریں مگر صرف اللہ ہی کی کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ اپنی عبادت کے حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ انصاف۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ ماں باپ کی خدمت، فرمان برداری ویسے بھی لازم ہے، واجب ہے اگر وہ جوان بھی ہوتا، لیکن یہاں بڑھاپے کو ذکر فرمایا وہ اس لیے کہ بڑھاپے میں حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں بچپن آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ناگوار ہو جاتی ہیں، تو وہاں فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ تو جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں کرے، کوئی ایسا کام نہیں کرے جو ان کے مزاج پر گراں گزرے، جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ بات کرنا تو دور کی بات، ان کو جھڑکنا تو دور کی بات، آپ ان کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کی طبیعت پر گراں گزری ہو۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو ہے بڑی پیاری اور میٹھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ خاص کر نوجوان جو ہے اس بات کے اوپر دھیان دے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بس یہ تو ہماری کمائی ہے، ہمارے بازو کی کمائی ہے، اور یہ تو میں نے کمایا ہے اور یہ میں نے کیا ہے۔ اور پھر جو باپ جو ہے 60 سال کا ہو جاتا ہے یا ماں 60 سال کی ہو جاتی ہے، اوپر ہو جاتی ہے، تو اکثر نوجوان کہتے ہیں ایک امی آپ سے تنگ آ گیا ہوں، بس ہر وقت میری بیوی کے پیچھے پڑے ہوتی ہوں، ہر وقت میرے بیوی کے پیچھے لگی رہتی ہوں، پتہ نہیں بس آپ کو کیوں یہ بری لگتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ تو پھر بات اور ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے رحمت کے بازو پھیلاتے رہو، پھیلائے رکھو، اور ان کے لیے دعا مانگو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے میرے رب ان دونوں کے اوپر ایسے رحم کر، رحم ان کے ساتھ معاملہ کر کہ جس طرح مجھ چھوٹے کے ساتھ انہوں نے رحم کا معاملہ کیا۔ والدین کا حق جو ہے وہ کوئی نہیں پورا کر سکتا، والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، والدین کا حق اتنا بڑا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، وہ ایک صحابی اس نے اپنے باپ کی شکایت کی، پھر وہ
آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب یہ بیان کرتے ہیں اور بھی بیانوں میں کہ جب وہ پیش ہوتے ہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گھر سے نکلتے ہوئے اس کے دل میں اشعار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے خبر آئی کہ جب یہ آئے تھے اس سے پوچھ لے اس کا شعر. تو اس کے دل میں جو باتیں آئی تھی آخری بات یہ تھی کہ بیٹے میرے ساتھ تو کم سے کم ایسا سلوک کر، اگر تو مجھے باپ کی جگہ سلوک نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ ایک پڑوسی جیسا تو سلوک کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ بھی تمہارا اور اس کی کمائی بھی تمہاری. والدین کے حق اتنا ہے. تو ایک تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا ہے. نوجوان خاص کر یہ بات سن لے، خصوصی طور پر جو ہے نوجوان اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ کسی بات پر اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا. اور والدین بچوں کی کبھی بھی برائی نہیں چاہتے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہے خراب ہو، ان کو کسی بات سے تکلیف ہو، کبھی بھی نہیں چاہتے. تو والدین. دوسری بات جس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل کہ ہم اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور خاص کر ہمارے پٹھان کا یہاں کا جو معاشرہ ہے، باپ مر جاتا ہے اور ماں زندہ ہے. اب بیٹے کیا کرتے ہیں، ماں کو جو ہے بلیک میل کرتے ہیں کہ ماں زندہ ہے تو اس کی زندگی میں تو ہم نے اپنی جائیداد کا بٹوارا نہیں کرنا ہے. تو ایک کان میرے بھائی کان کھول کر ایک بات سن لے کہ جو ماں ہے بیٹوں کی وہ مرحوم کی بیوہ ہے، اور شریعت میں اس کے حصے کے لیے اس کے دیون سارے ادا کر کے جو قرضے ہیں خرچے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد جو وراثت باقی رہ جاتی ہے اس میں بیوی کا 1/8 حصہ ہے. اگر اس کی اولاد ہے وہ اپنی صرف 1/8 حصے کی مالکن ہے. اب بیٹوں کو یہ چاہیے کہ اپنا 1/8 حصہ جو امی کا ہے اس کو بے شک رکھے. باقی جو چیزیں ہیں گھر کے سب سے بڑے بیٹے کے اوپر یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا اور اس کے ساتھ اپنے پھوپھیوں کا بھی جو ہے حصہ رہ گیا ہوگا، اس کے باپ نے نہیں دیا ہوگا. تو باپ تو چلا گیا اور پھوپھیاں اس کی رہ گئی اور اس کی بہنیں رہ گئی. اب وہ بڑا ہو گیا، اب اس کی بیٹیاں بھی آ گئی. اب پھوپھیوں کا اس کا حصہ، اس کی اپنی بہنوں کا حصہ اور اس کی اپنی بیٹیوں کا حصہ اب یہ اس کے گلے میں پڑ گئے. میرے بھائیوں اس چیز کے اوپر دھیان رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی آخرت میں اتنی نیکیاں لے کے چلا جائے گا کہ اس کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھتے تو پہاڑ اس کے بوجھ کے تلے دب جائے گا، لیکن وہ جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، عرض کیا کیسے؟ نبی کریم ارشاد فرما رہے کہ وہ آدمی اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور کہیں پر جو ہے وہ اس نے کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو اپنا حصہ نہیں دیا ہوگا، قطع رحمی کی ہوگی، اور بہت سارے حقوق جس کو ہم کچھ گناہ سمجھتے نہیں. یہ ہم بازار میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں نا، کوئی ایک غلط تو ہم ایسے آنکھیں نکال کے اس کی طرف دیکھتے ہیں غصے میں، یہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تو ایسے حقوق تو وہ حق لینے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں اس کے لے جائیں گے، لیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آخر میں کچھ نہیں رہے گا پلے. حقوق والے ابھی باقی ہوں گے، وہ آئیں گے حق مانگنے کے لیے، تو ان کی برائیاں، ان کی جو بدعمالیاں ہیں، ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کاتے میں ڈالتے جائیں گے، تو آخر میں وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو میرے بھائیو یہ حقوق جو ہے نا، اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب کہ اس دنیا میں جب تک ہم جس کا ہم نے حق مارا ہے اسے ہم ادا نہیں، وہ معافی نہیں مانگ لیتے، اس سے حق معاف نہیں کرواتے. تو میرے بھائیو سب سے بڑا اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جاننا چاہیے. میرے اس بات سے شاید بہت سارے میرے بھائیوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے.
یہ اس کی بہتری کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور بظاہر تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن آخرت کی اس کی بھلائی کے لیے بات کروں. میں اپنے مجلس میں ایک دفعہ میں نے بات کی اور ہمارے ایک ساتھی پھر اگلی دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کی بات کے بعد میرے پھوپھی کا لڑکا میرے پاس آیا تھا، اس کو میں نے اپنی جائیداد میں جو میرے ابو کے ساتھ اس کا حصہ بنتا تھا وہ میں نے دے دیا. تو کہتے کہ 2-3 دن کے بعد میرے اور رشتہ دار نے میرے ابو کو خواب میں دیکھا اور کہتے کہ میں تمہارے اس بیٹے سے بہت خوش ہوں کہ اس نے میرے سر سے بڑا بوجھ اتار دیا. تو میرے بھائیو یہ ہمارے ذمہ ہے، اس سے اپنے ذمہ کو خالی کرانا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں یہ سب کچھ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور خاص کر جو ہے نا ہم نے اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے اہل علاقہ کی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو ایسے حضرت کی صحبت نصیب فرمائیے. آپ یقین کریں مولانا عبدالواحد جان صاحب کوئی ایسی بھی شخصیت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہے اور ابھی تک لگی ہوئی ہے. سب کچھ میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، بڑے قریب سے. آپ لوگ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. تو اللہ جل شانہ ان کو بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ دے گی، اور اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مشائخ کا قدر کرنے کا جو ہے توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خبر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہمارا یہاں سلسلہ نقشبندیہ مبارکہ میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے. جس کا مراقبہ ہوگا انشاءاللہ اس کے اعمال جاری رہیں گے. جس کے مراقبے میں جتنی کمی آئے گی سکون میں کمی آئے گی، گناہوں کی طرف جائے گا. تو اب ہر مجلس میں ہمارے ہاں جو نا ایک تو توبہ کے کلمات پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ پچھلے تمام گناہ ہمارے معاف ہوں. کیونکہ آئے دن ہم سے گناہ ہو رہے، کوشش ہوتی ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے پھر بھی گناہ ہو جاتے. تو اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. آئندہ کے لیے مزید اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. تو ان کلمات کے پڑھنے میں 3 نیت بندہ کر لے. یا اللہ میں ظاہری باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، ظاہری باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں. دوسرا، یا اللہ میں 100% اتباع سنت کروں. اور تیسرا کام کہ اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی میرے سے ہر حال میں راضی ہو جائے. ہم بندے اگر اللہ سے راضی نہیں ہیں تو وہ رب ہو کہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ یا اللہ ہم راضی نہیں ہیں تو وہ ہمارے حضرت نے ایک شعر کئی مرتبہ یا اللہ وہ کہتے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو کہہ رہے اوپر سے حکم ہوتا ہے بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو میرے سے راضی نہیں ہے تو میں تیرے سے کہاں راضی، میں تو تیرا رب ہوں. اس لیے 3 نیتیں ہو توبہ کے کلمات میں. ایک تو ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑے، اور ایک اتباع سنت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جون سی سنت بھی اختیار کریں گے اللہ کو پیار آئے گا ہمارے اوپر. یقین کرو آج تک ہمارے ساتھی دیکھو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھنے پہ شرمندہ ہوتے ہیں، پشیمانی ہوتی، پگڑی باندھے خوبصورت لباس سنت کے مطابق ہو. اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری حاضری ہو تو ہم سنت سے سجے ہوئے ہو. اور یہ بھی ہیں کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. حل کے وظائف وہ بند کرے، صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. یہ انبیاء علیہ السلام کا استغفار ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار ہے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم. اس میں استغفار کرتے ہوئے پشیمانی ہو کہ نہ شکل و صورت ایسے بنائیں کہ اللہ بے شک میں نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی. اور ویسے بھی اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھ لیں تو امید ہی اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنے ہم داغدار ہیں، ہماری ماضی اتنی داغدار ہے کہ توبہ. تو اس لیے اللہ جل جلالہ معافی بھی چاہتے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، معافی کو پسند بھی کرتے. تو بندہ استغفار کرے صبح و شام، پھر صبح و شام درود شریف پڑھے 100 مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ سوچے میں مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا ہوں، میں درود پڑھ رہا ہوں، میرا درود براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جواب دے رہے. یقین کرو تھوڑی کیفیت آپ ایسے بناؤ گے تو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوں گے انشاءاللہ. اس مراقبہ کرے. ہاں مراقبہ کیا ہے کہ بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں. بس فجر اور عصر کے بعد، فجر عشاء کے بعد جو بھی وقت ملے 15-20 منٹ بندہ بیٹھ کے یہ سوچے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہو، رحمت آ رہی، دل میں سما رہی ہے، ظلمت شاہی غفلت گناہوں کے خیالات دور ہو رہے، اور خوشی میں دل کہہ رہے اللہ 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 میں سن رہا ہوں. اور بیٹھے رہے. اگر یہ کوئی کیفیت نہ بنے، بندہ یہ سوچے میں تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی ہو جائے گا کچھ. اور ایک پارہ تلاوت کرے، ایک نوادہ کرے، پاؤ کرے، رکوع پڑھے، ضرور پڑھے ڈیلی، ناغا نہ ہو بیچ. اور اس کے ساتھ میرے بھائی وقوف قلبی ہیں. وقوف قلبی کہتے ہیں کہ بھائی موبائل کا خیال رکھتے ہیں، جوتے کا رکھتے ہیں، پیسوں کا رکھتے ہیں. دل سب سے بڑی چیز ہے انسانی جسم میں. دل اس کی بڑی جو نا ایک پاور چیز ہے، فل پاور چیز ہے. یہ نہ ہو تو بندے کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھے کہ میرے دل کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے. تو ہمارے حضرت نے تو ایک مرتبہ فرمائی یہ پڑھے اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ. 100 مرتبہ اس کو پڑھے. اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے. پھر بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے. اور چھٹا ہے رات تھا تو پیر کے دن مجلس ہو تو اس میں بھی آنے کی کوشش کرے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کرے اور یہ سوچے کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت شاہی غفلت گناہوں کے خیالات وسوسے سے دور ہو رہے. خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے،
بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسا، اب سب ورد کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اب سب ورد کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، زندگی ایک مہلت ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ نور السماوات والأرض، اللہ نور السماوات والأرض، اللہ لا الہ الا
هو الحي القيوم الله نزل أحسن الحديث الله نور السماوات والأرض أليس الله بكاف عبده اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اسے ادھر التفات ہے، آخر اللہ کے نام میں ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کے محبت کے تمنا میں جیے، حاصل منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ سر طور ہو سر حشر ہو اللہ ہمیں انتظار قبول ہے، سر طور ہو سر حشر ہو اللہ ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کبھی سہی، وہ کہیں ملے وہ کہیں سہی۔ لا الہ الا اللہ محمد آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الہ العالمین
تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں الہی، یہ ساتھی آئے ہوئے ہیں اس یقین پر، اس امید پر کہ یہاں تیرا ہی ذکر ہو رہا ہے، تیرے ہی محبت کی باتیں ہو رہی ہے، تیرے محبوب کی باتیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ، اس محفل میں کوئی دنیاوی غرض، کوئی مقصد دنیا حاصل کرنے کا نہیں ہے یا اللہ، صرف اور صرف تیری محبت کے لیے یہ ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ امید لے کر کے آئے ہیں یا اللہ، ان کی امیدوں کو یا اللہ جلا بخش دے یا اللہ۔ یا اللہ، ان کے دلوں میں جو امیدیں لے کر کے آئے ہیں یا اللہ، یا اللہ ان کی امیدیں پوری فرما دی یا اللہ۔ یا اللہ کریم رب، ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما دیا اللہ۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں اللہ، یا اللہ ہم خطا کار ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، جو گناہ ہم نے چپ کر کے کیے ہیں یا اللہ، جو ہم نے سامنے کیے ہیں یا اللہ، جو ہم نے قصداً گناہیں کیے ہیں یا اللہ، عمداً کیے ہیں یا اللہ، یا اللہ جو گناہ ہم سے خطاً سرزد ہوئی، جو ہم بھول چکے ہیں یا اللہ، جو ہمیں یاد ہے یا اللہ، ساری کی ساری تیرے علم میں ہے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو درگزر فرما دیا اللہ، ان کو معاف فرما دیا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اعمال نامے سے یا اللہ گناہوں کو مٹا دیا اللہ۔ یا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، یا اللہ تو سمجھ ذات ہے یا اللہ۔ یا اللہ تو کسی کو جواب دہ نہیں یا اللہ، کوئی تجھ سے سوال نہیں کر سکتا یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو یا اللہ نیکیوں میں بدل دے یا اللہ۔ الہ العالمین، جتنے ساتھی کٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں یا اللہ، ان کے حوائج شرعی کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیا اللہ۔ یا اللہ ان کی روحانی یا اللہ نشو و نما عطا فرما دیا اللہ، ان کو یا اللہ روحانی ترقی نصیب فرما دیا اللہ۔ یا اللہ دنیا کے جو کام ان کی پنسے ہوئے یا اللہ کے غیب سے ان کی مدد فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جو بھائی بے روزگار ہیں یا اللہ حیا اور عزت والے حلال رزق، وسیع رزق تو عطا فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے یا اللہ، وہ اولاد کی نعمت عطا فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ، ان کی اولاد کو نیک بنا کر یا اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا اللہ۔ یا اللہ جو جوان شادی کی عمر کو پہنچے ہیں یا اللہ، اسباب نہیں یا اللہ ان کے نکاح کرنے کے، شادی کرنے کے اسباب پیدا فرما دیا اللہ۔ جو بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ جوانی کی عمر میں ہے، شادی کی عمر میں ہے یا اللہ، یا ہمارے رواج کے رسم و رواج کے اللہ چکی میں پسے ہوئے ہیں، والدین پریشان ہو رہے یا اللہ، بچیوں کے سروں میں اللہ چاندی لگ گئی ہے یا اللہ۔ کریم رب، غریب والدین یا اللہ شادی کی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ، تو غیب سے ان کی مدد فرما دے اللہ، ان کی شادیوں کی مشکلات کو حل فرما دے اللہ۔ یا اللہ کریم رب، جتنے ہمارے بھائی یا اللہ، جتنی بھی ان کی شرعی حوائج ہے یا اللہ، آپ کو معلوم ہے یا اللہ، ان کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ، جسمانی بیماری ہے یا اللہ، اس محفل میں ہے یا اللہ، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں ہے یا اللہ، ہمارے عبدالوائی جان صاحب کے بھائی وہ بیمار ہیں، وجہ صاحب اسپتال میں داخل ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ، ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جو بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ، یا کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے یا اللہ، یا اللہ جو دعائیں وہ مانگنے کے لیے کہہ چکے، کہنا چاہتے نہیں کہہ چکے اللہ، آپ ان سے باخبر ہے یا اللہ، ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دیا اللہ۔ یا اللہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے ماموں راشد جاوید صاحب کی یا اللہ وفات ہوئی یا اللہ ان کو بخش دے یا اللہ، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، تقصیرات کو ان کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ہمارے اس حاضرین مجلس کی یا اللہ جتنے چھوٹے بڑے یا اللہ وفات پا چکے ہیں یا اللہ، جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں یا اللہ، کرم والا معاملہ فرما دے ان کے ساتھ یا اللہ، ان کی قبر کو یا اللہ جنت کی روشنیوں سے بھر دے یا اللہ، ان کی قبر کو راحت والی جگہ بنا دے یا اللہ، کریم رب ان کی تقصیرات کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ہماری نسلوں میں آنے والی نسلیں جو ہماری پیدا ہو رہی ہے یا اللہ ان میں
باعمل، یا اللہ علماء، یا اللہ حفاظ، یا اللہ صلحاء پیدا فرما دے یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو یا اللہ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما دے یا اللہ وہ بندے فرما دے پیدا فرما کہ جن کو دیکھ کر کے تو خوش ہوتا ہے اور وہ تجھے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو یا اللہ ہمیں بھی دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں ہمارے بڑے حضرت جی صاحب پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے پیر محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ثلاثہ اربعہ کے موجود جتنے بھی مشائخ یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے اللہ، ہمارے حضرت جی کی فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے یا اللہ تا قیامت تک اس فیض کو جاری ساری رکھے یا اللہ ہمارے حضرت جی کو صحت والی یا اللہ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے، ان کے سائے کو تادیر ہمارے اوپر قائم دائم رکھے یا اللہ جتنے بھی ہم آپ سے مانگ سکے ہم اپنی یا اللہ حیثیت کی مطابق آپ سے مانگے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے یا اللہ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہیں سکے یا اللہ خیر میں ہے ہمارے لیے خیر کی وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے اللہ اپنی رضا اپنی لقاء نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں موت نہ آئے جب تک آپ راضی نہیں ہو، جب آپ راضی ہو موت آئے بے شک یا اللہ موت کے موت ہمارے دل میں ہمارے زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ مولانا عبدالواحد جان صاحب کے یا اللہ فیض کو یا اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما دے یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے یا اللہ اس کے یا اللہ جتنی ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد